الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ نے ان آیات میں سے پہلی آیتوں میں مؤمن اور کافر کے حالات اور مؤمن اور کافروں کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مؤمن اور کافر یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اس بات کو اللہ نے 4 مثالوں سے واضح فرمایا ہے. اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو، مؤمن کی مثال اجالے کی سی ہے کہ جو اللہ کی ہدایات کی روشنی میں بے کھٹکے راستہ طے کرتا ہے اور جنت کے باغات تک پہنچتا ہے. اور کافر کی مثال اندھیرے کی سی ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھٹک رہا ہے اور بھٹکتے بھٹکتے جہنم کی آگ تک پہنچ جائے گا. تو دیکھو، جو روشنی میں چلے، یعنی جس کے لیے مستقبل کو تعمیر کرنے کے لیے جس کے پاس ایک کتاب ہو، اللہ کے نبی کی احادیث ہو، جو اس کے اپنا جس کو امام بنائے، تو بتاؤ وہ برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے کہ جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہو، جس کے پاس مستقبل کو تعمیر کرنے کے لیے کوئی کتاب نہ ہو؟ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک مثال اللہ نے یہ دی. دوسری مثال اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو، مؤمن کی مثال نور کی سی ہے اور کافر کی مثال تاریکی کی سی ہے کہ مؤمن قرآن کے نور کی روشنی میں چلتا ہے اور کافر یہ تاریکی میں چلتا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، مؤمن کے پاس اللہ نے دل کی آنکھیں سے اس کو نوازا ہے، اور کافر بے بصیرت ہوتا ہے کہ صرف خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے. اسی طرح اللہ نے تیسری مثال دی کہ مومن یہ جنت کی ٹھنڈی چھاؤں میں
ہوتا ہے اور کافر یہ آخرت کی سخت تپش میں ہوتا ہے، تو بتاؤ جس کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے اور جس کو آخرت کے اعتبار سے جہنم کی سخت گرمی کا جس کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہو، بتاؤ کیا ایسی ٹھنڈی چھاؤں والا اور سخت دھوپ کی تپش والا برابر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مؤمن کی مثال، چوتھی مثال اللہ پاک نے یہ دی کہ مؤمن یہ زندہ آدمی کی طرح ہے اور کافر کی مثال مردہ لاش کی ہے۔ اے نبی، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں چلا گیا اے مؤمن آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ کا مطلب یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ایسا سنانا کہ جس سے فائدہ ہو سکے، قبر والا اس طرح سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہاں جو زندہ ہو اگر اس کو کچھ کہا جائے اور وہ باتوں سے فائدہ اٹھائے تو مردے کی مثال اللہ نے فرمایا کہ کافر کی مثال مردے کی طرح ہے، کہ جس طرح آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو ایسا سنا کر کے جس سے مردے فائدہ اٹھائیں، ایسا نہیں سنایا جا سکتا، ہاں زندوں کو سنایا جا سکتا ہے، اور زندے جو لوگ حیات ہیں وہ سنانے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں در حقیقت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اتنا حیران و پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان نہ لانے سے، اے نبی جس طرح سے مردے لوگوں کو اٹھانا دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ اپنا کام انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کے ذمے صرف تبلیغ رکھی ہے، پہنچانا رکھا ہے، اور اہل ایمان کو ایمان لانے کی خوشخبری سنانا یہ آپ کے ذمے رکھا ہے، اور کافروں کو ان کے کفر سے ڈرانا یہ آپ کے ذمے رکھا ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ سے پہلے بھی اللہ نے امت میں نبی یا رسولوں کو بھیجا اور ان حضرات نے بھی محنت کی، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، اور لوگ اگر ان پر ایمان نہیں لائے تو آپ پر بھی اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ مردہ ہیں، جس طرح سے مردوں کو زندہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان کو سنا بھی صرف اللہ ہی سکتا ہے۔ اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو، آپ ان کے جھٹلانے سے آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو تسلی دیتا ہے کہ یہ مردہ لوگ ہیں، آپ ان کے نہ سننے کی وجہ سے یا جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ بہرحال یہاں 4 مثالوں سے اللہ نے اہل ایمان اور اہل کفر کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو اہل ایمان قرآن کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کو طے کرتے ہیں، اور اہل کفر صرف اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ نے دل کی آنکھوں سے نوازا ہے، وہ بصارت کے ساتھ یعنی دنیاوی آنکھوں کے ساتھ بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں، اور کافر بالکل اندھوں کی طرح اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اہل ایمان جنت کی ٹھنڈی چھاؤں کے تلے ہوتا ہے، اور اہل کافر یہ دھوپ یعنی جہنم کی تپش کے تحت ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان زندہ ہیں، یعنی جس طرح زندہ لوگ کسی کی بات سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں، اہل ایمان قرآن اور اپنے نبی کی حدیثوں سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں، اور اہل کفر یہ مردہ ہیں،
کہ جس طرح سے مردے کسی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اے نبی یہ لوگ اگر آپ کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، در حقیقت ان کے دل مردہ ہیں۔ یہ 4 مثالوں کو اللہ نے دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی انجام اور ان کی خبر اللہ رب العزت والجلال لیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے کہ میں لے چکا ہوں ان قوموں کے حالات، دیکھو جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے اللہ نے 4 مثالیں دیں، اس کے بعد اپنے نبی کو تسلی دی، پھر اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کا انجام جا کر دیکھو۔ چنانچہ اللہ اہل ایمان اور اہل کفر کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ اے لوگو، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کافر صرف اور صرف اپنے خواہشات کے پیچھے اندھا ہو کر چلتا ہے کہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے، اللہ نے اس کو اندھا قرار دیا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، یعنی اللہ نے کافروں کو اندھیرے میں اور اہل ایمان کو روشنی میں قرار دیا۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور دھوپ، یعنی جو سائے میں ہو، ٹھنڈی چھاؤں میں ہو، اور جو دھوپ کی تپش میں ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اہل ایمان کو جنت کے سائے میں اور اہل کفر کو جہنم کی تپش میں مثال سے سمجھایا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور زندہ لوگ اور مردے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اہل ایمان کو زندہ اور اہل کفر کو مردہ قرار دیا، اور اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، مردوں کو بھی سنا دیتا ہے، زندوں کو بھی، لیکن اے نبی یا اے انسان تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایسی بات کا سنانا کہ جس سے اہل قبر خود فائدہ اٹھا سکیں، ایسا انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ پھر کیا ہے اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا ان انت الا نذیر، اے نبی آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، مبلغ ہو، بات کو پہنچا دینے والے ہو۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا فرمائیں، بات کو پہنچا دیں، اور اگر یہ قبول کریں تو ان کا فائدہ، نہ قبول کریں تو آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے،
اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جن لوگوں نے انکار کا طریقہ یعنی اپنے نبی اور خدا کے انکار کا طریقہ اختیار کیا، انکار کی روش اپنائی تھی، میں نے انہیں، اللہ نے فرمایا میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی، یعنی نافرمان قوموں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا، آپ ان کی بستیوں کو جا کر دیکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔